السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز بچوں، کل کے درس سیرت میں یہ بات ہوئی تھی کہ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر اسلام لانے کی وجہ سے بے حد ظلم کیا۔ ادھر دیکھیے، آپ لوگ میری طرف دیکھیے۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر بے حد ظلم کیا تو پہلے کچھ لوگ ملک حبشہ ہجرت کر گئے، پھر بعد میں ایک بڑی جماعت نے ملک حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس کے بعد بھی مشرکین مکہ کا ظلم جاری تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمان مدینہ منورہ ہجرت کا آغاز کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے موقع کس طرح بنا، آج اس کو سمجھنا ہے۔ پہلے تو حضور مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، لیکن حضور صرف مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ پوری دنیا کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ آپ لوگ ادھر دیکھیے، بار بار بول رہا ہوں، ادھر دیکھیے۔ تو حضور پوری دنیا کو مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے، تو حضور مکہ کے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور مکہ سے قریب جو گاؤں دیہات تھے وہاں بھی جا کر مختلف قبیلوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ اور حج کے موسم میں بہت دور دور کے شہروں سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، تو حضور مینا کے مقام پر جا کر ان لوگوں کو بھی حج کی دعوت دیتے تھے۔ تو جب دور دور کے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو مدینہ منورہ کے لوگ بھی آتے تھے۔ اب مدینہ منورہ میں جو لوگ رہتے تھے وہ کون تھے؟ مدینے میں دو بڑے قبیلے تھے۔ ایک قبیلے کا نام اوس تھا اور دوسرے قبیلے کا نام خزرج تھا۔ دونوں نام کیا تھے؟ اوس اور خزرج۔ اور کچھ یہودیوں کے قبیلے تھے۔ یہودیوں کے قبیلوں کے نام بنی نذیر اور بنی قریظہ تھے۔ یہ دو بڑے قبیلے تھے، بنی نذیر اور بنی قریظہ۔ اور جو بت پرست وہاں پر تھے مشرکین، ان میں جو دو بڑے قبیلے تھے وہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج۔ تو چونکہ یہ جو قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے یہ مشرکین تھے، اور جو یہودیوں کے قبیلے تھے وہ توریت پر ایمان رکھتے تھے، آسمانی دین کو مانتے تھے، تو ان کو کچھ علم تھا کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں۔ تو وہ مدینے کے مشرکین یعنی اوس اور خزرج کے لوگوں سے بولتے رہتے تھے۔ ان کی جنگیں ہوتی تھی آپس میں، ان سے کہتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، وہ مشرکین سے لڑیں گے، ہم بھی ان کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے۔ یہودی ان سے کہتے رہتے تھے۔ بہرحال مدینے کے لوگوں کو اتنا تو معلوم تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، وہ مشرکین سے جنگ کریں گے اور وہ توحید کی دعوت دیں گے، یہ معلوم تھا۔ تو جب مکہ مکرمہ میں لوگ دور دراز سے حج کے لیے آتے تھے تو حضور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تو 11 نبوی میں، 11 نبوی کا مطلب کیا ہے بولیے؟ 11 نبوی کا مطلب حضور کے اعلان نبوت فرمانے کے 11ویں سال۔ 11 نبوی میں حضور حج کے موسم میں مینا کے مقام پر بیٹھ کر لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ مدینہ منورہ کے 6 لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں جو
بت پرستی کے خلاف بولتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں۔ وہ 6 لوگوں کو جب معلوم ہوا تو وہ یہودیوں کی بات ان کو یاد آ گئی کہ ہمارے مدینے کے یہودی کہتے ہیں، اس وقت مدینے کا نام مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا، تو یثرب کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک نبی آنے والے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ یہی نبی ہوں۔ وہ آئے 6 لوگ حضور کی بارگاہ میں، انہوں نے حضور کی زبان سے قرآن کی آیتوں کو سنا، دین کی تعلیمات کو سنا، تو متاثر ہو گئے اور حضور کے ہاتھ پر وہ اسلام قبول کر لی۔ وہ جو 6 لوگ تھے ان کے نام کیا تھے؟ ان کے نام تھے حضرت ابو الہیثم بن تیہان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، حضرت عوف بن حارث رضی اللہ عنہ، حضرت رافع بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت قطبہ بن عامر بن حدید رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب رضی اللہ عنہ۔ 6 نام پھر سن لیجئے: حضرت ابو الہیثم، نمبر 2 حضرت ابو امامہ، نمبر 3 حضرت عوف بن حارث، نمبر 4 حضرت رافع بن مالک، نمبر 5 حضرت قطبہ بن عامر، نمبر 6 حضرت جابر بن عبداللہ۔ یہ 6 لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ 6 لوگ جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے لوگوں کو ہمارے نبی کے بارے میں بتایا۔ تو پھر آئندہ سال جب حج کا موسم آیا تو تب تک مدینے کے لوگوں کو یہ بات عام طور سے معلوم ہو گئی تھی کہ مکہ میں ایک محمد نامی شخص ہیں، وہ اپنے آپ کو آخری نبی کہتے ہیں، اللہ کا رسول بتاتے ہیں، وہ بت پرستی کے خلاف بولتے ہیں اور وہ ایک نئے دین کو پیش کرتے ہیں۔ بات عام ہو گئی تھی۔ تو پھر دوسرے سال یعنی 12 نبوی میں پھر جب حج کا موسم آیا تو اس وقت جب حضور مینا میں موجود تھے تو وہاں سے قریب پہاڑوں میں ایک جگہ ہے، وہاں پر 12 لوگ حضور کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے حضور سے وعدہ کیا کہ وہ اسلام کے لیے ہمیشہ کوشش کریں گے۔ یہ وعدہ کرنے کو بیعت کہتے ہیں۔ اب یہ جو 12 لوگ آ کر مسلمان ہوئے اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ سیرت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت عقبہ اولیٰ، یعنی پہلی بیعت۔ یہ 12 لوگ مسلمان ہوئے۔ جب یہ 12 لوگ مسلمان ہوئے، 6 تو پہلے ہی ہو گئے تھے پچھلے سال، اب اس سال 12 ہوئے، تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں مگر مدینے میں اسلام کی تعلیم عام کرنے کے لیے آپ کسی علم والے کو بھیج دیجیے۔ تو حضور نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دین کی تعلیم دینے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ کون سے صحابی کو؟ حضرت مصعب بن عمیر۔ کیا نام ہے؟ ہاں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ ان کو حضور نے مدینہ منورہ کیوں بھیجا؟ وہاں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو دین کی تعلیم دینے کے لیے، ان کو علم دینے کے لیے گئے تھے اور اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے بھی گئے تھے۔ پھر وہ جب وہاں جانے کے بعد گھر گھر جانے لگے، لوگوں کو دین بتانے لگے، اسلام کی خوبیاں بتانے لگے، دین کی دعوت دینے لگے، تو وہاں پر اب روزانہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ جیسے مکہ میں حضور دعوت دے رہے تھے تو روزانہ کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اب مدینے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ مدینہ منورہ میں بھی لوگ روزانہ مسلمان ہو رہے تھے، کیونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور جو دیگر مسلمان وہاں کے تھے وہ سب لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ تو اب دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں پر 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ تو وہاں قبیلہ اوس کے سردار جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، تو پھر ان کے قبیلے والے بھی مسلمان ہو گئے، بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ پھر اگلا سال جب حج کا موسم آیا اس وقت تک مدینے میں بات اور بھی پھیل گئی تھی اسلام کے بارے میں۔ تو دیکھیے، یہ 13 نبوی میں جو حج کا موسم آیا تو اس وقت 72 لوگ مسلمان ہوئے مدینے کے حضور کے ہاتھ پر۔ پہلے سال کتنے ہوئے تھے؟ دوسرے سال، اب تیسرے سال
72 लोग. اچھا, یہ ان کے علاوہ بھی مدینے میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے, کیونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تبلیغ فرما رہے تھے, اور یہ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی دوسروں کو اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے. تو وہاں تو روز مسلمان ہو ہی رہے تھے, مگر یہ حضور کے پاس آ کر باضابطہ جو 72 لوگ مسلمان ہوئے, اس کو بیعت عقبہ ثانیہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ وہ جو پچھلے سال 12 لوگ آ کر مسلمان ہوئے تھے اس کو کیا بولتے ہیں؟ بیعت عقبہ اولا, یہ بیعت عقبہ ثانیہ. اب یہ جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی, یعنی جو 72 لوگ آ کر مسلمان ہوئے, اوس و خزرج کے لوگ تھے, ان لوگوں نے, اس میں یہودی کوئی بھی نہیں تھے, وہ سب انصار تھے, جو دوسرے تھے اوس اور خزرج کے وہ لوگ. انہوں نے حضور سے کہا, اس وقت جب 72 لوگ آئے تھے, بڑے بڑے سردار قسم کے تھے, اس میں 62 لوگ تھے مدینہ منورہ کے. انہوں نے حضور سے درخواست کی کہ مکہ میں آپ لوگوں کا رہنا مشکل ہے, مشرکین مکہ مسلمانوں پر اور آپ پر ظلم کر رہے ہیں, آپ مدینہ منورہ تشریف لائیے, ہم آپ کو وہاں کوئی تکلیف ہونے نہیں دیں گے, اور ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے, اور دین اسلام کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دیں گے. یہ ان لوگوں نے کہا. جب یہ بات ہو رہی تھی تو ان 72 لوگوں میں سے ایک صاحب نے کہا کہ لوگوں, سوچ سمجھ کر وعدہ کرو, یہ نبی آخر الزماں ہے, ان کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری دنیا سے جنگ لڑ رہے ہیں. تو ان سب نے کہا کہ ہم جان دے دیں گے اسلام کے لیے, مگر اس نبی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. بہت پکا وعدہ انہوں نے کیا, اور نبی نے بھی ان کو تسلی دی کہ تم میرے ہو, میں مدینہ منورہ آؤں گا, تم میرے ہو, اور تمہیں وہاں یہودیوں سے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, اور وہاں پر جو معاملات ہوں گے اچھے انداز میں ہوں گے. نبی نے ان کو تسلی دی, انہوں نے نبی سے وفاداری کے وعدے کیے, اور انہوں نے نبی سے کہا کہ مسلمانوں کو ہمارے پاس مدینے میں بھیجیے, ہم ان کو اپنے گھروں میں رکھیں گے, ان کو ہر طرح کی ضروریات دیں گے, اور آپ بھی مدینہ منورہ تشریف لائیے. اب دیکھیے, اب اتنا سب کچھ ہوا, مشرکین مکہ کو معلوم نہیں ہوگا کیا؟ معلوم ہوگا مشرکین مکہ کو بھی. اب مشرکین مکہ کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ 72 لوگ مسلمان ہو گئے اور وہاں لوگ جا کر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں, تو ان لوگوں کو بہت پریشانی ہو گئی. اب ان لوگوں نے تحقیقات کرنا شروع کر دی کہ مدینے میں لوگ کس طرح مسلمان ہو رہے ہیں اور کیا چل رہا ہے. اور انہوں نے تحقیقات کی تو ان کو معلوم ہو گیا کہ مدینے میں زبردست تعداد ہو گئی ہے مسلمانوں کی, اور یہ محمد عربی کبھی بھی مدینہ جا سکتے ہیں. اگر یہ یہاں سے مدینہ جانے میں کامیاب ہو گئے تو وہاں سے پوری فوج لے کر آئیں گے اور ہم لوگوں سے جنگ کریں گے, بہت بڑی طاقت بنا لیں گے. تو انہوں نے کیا کیا, جتنے قریش کے سردار تھے, بڑے بڑے سمجھدار لوگ, بڑی عمر کے لوگ, سب کو انہوں نے جمع کیا. ایک جگہ تھی جہاں وہ لوگ جمع ہو کر میٹنگ کرتے تھے, اس کو دار الندوہ بولتے ہیں, دار الندوہ. پورے وہاں پر ایک حتمی فیصلے کے لیے جمع ہوئے کہ بس اب کوئی فیصلہ ہی کر دینا ہے, کہ پہلے تو مکہ میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے, اب مدینے میں بھی مسلمان ہو رہے ہیں, باہر کے گاؤں دیہات میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے برداشت سے باہر تھا. اب دیکھیے, اب جو میٹنگ ہوئی, اب اس کو غور سے سنیے آپ. اب دیکھیے یہ جو میٹنگ ہوئی, اس میں کتنے بڑے بڑے سردار ان کے شریک تھے. دیکھیے ابو جہل بھی اس میں تھا, عتبہ, جبیر بن مطعم, نضر بن حارث, ابو البختری, زمعہ بن اسود, حکیم بن حزام, امیہ بن خلف, اور بھی بڑے بڑے سرداران قریش جمع تھے. سب جمع ہوئے, اور روایت میں ہے کہ شیطان بھی وہاں انسانی شکل میں آیا. کوئی پہچانتے تو نہیں تھے. اس نے کہا میں شیخ نجد ہوں, مجھ کو بھی اپنی میٹنگ میں شامل کر لو, میرے مشوروں سے تم لوگوں کو فائدہ ہوگا. شامل ہو گیا شیطان بھی. اب دار الندوہ میں جو میٹنگ ہو رہی ہے, اس میں ایک کافر نے کہا کہ محمد عربی کا معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے, اب مدینے میں تک لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, اب بہتر یہ ہے کہ ان کو کسی مکان میں قید کر دیا جائے, اور بس وقت پہ ان کو کھانا دیا جائے, کسی چھوٹے سے روشن دان سے یا کھڑکی سے, اس گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے, ان کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیں. تو شیطان جو شیخ نجد بنا ہوا تھا,
اس نے کہا کہ تمہاری رائے بالکل فالتو ہے، تم ان کو قید کر دو گے، وہ مسلمان آئیں گے تم سے لڑ کے چھڑا لیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ دوسرے کافر نے کہا کہ ان کو ہم مکہ سے نکال دیتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا تمہاری رائے پر تو لعنت ہو، مکہ سے نکال دیں گے ان کو، جہاں بھی وہ جائیں گے ان کی بات سن سن کر لوگ مسلمان ہوں گے، پھر ایک طاقت بنا لیں گے، مکہ میں آ کر تم سے لڑیں گے، مکہ سے نکال دینا کوئی حل نہیں ہے۔ اب ابو جہل کا دماغ چلا، معمولی کافر نہیں تھا ابو جہل، اس امت کا فرعون تھا وہ۔ ابو جہل کا دماغ چلا، ابو جہل نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ محمد عربی کو قتل کر دیتے ہیں۔ قتل کرنے کا طریقہ یہ ہے، کوئی ایک آدمی قتل نہ کرے، جتنے قبیلے ہیں قریش کے، ہر قبیلے کا ایک نوجوان پورے مل کر تلوار سے ایک ساتھ وار کریں، پورے مل کر قتل کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی کے خاندان کے یعنی بنی ہاشم کے لوگ کتنے قبیلوں سے جنگ کریں گے؟ نہیں کر سکیں گے اتنے قبیلوں سے جنگ، ایک قبیلہ درجنوں قبیلوں سے جنگ نہیں کر سکتا، پورے مل کر ماریں گے، ہر قبیلے کا ایک آدمی ہوگا تو ہر قبیلہ والا قاتل ہوگا، تمام قبیلوں سے نہیں لڑ سکیں گے، جب دیکھیں گے لڑ نہیں سک رہے ہیں تو وہ کچھ اونٹ وغیرہ خون بہا لے کر صلح کر لیں گے، وہ ہو جائے گا آسانی سے۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ رائے ہے، بہترین رائے یہ ہے، اسی پر تم لوگ عمل کرو۔ اب ادھر یہ لوگ ادھر منصوبہ بنا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی، آیت کریمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا تمہیں قتل کر دیں یا نکال دیں، یہ لوگ اپنی سی چال چلتے ہیں اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ ادھر یہ لوگ اپنا منصوبہ بنا رہے تھے، ادھر اللہ نے وحی نازل کر کے حضور کو اطلاع فرما دی۔ اب دیکھیے یہ مشرکین کتنا بہترین منصوبہ انہوں نے بنایا، کتنا دماغ انہوں نے چلایا، لیکن جس کو اللہ کی مدد حاصل ہو، انسانوں کی تمام تدبیریں ان کے خلاف بیکار ہو جاتی ہیں۔ جب رات ہوئی تو دیکھیے رات میں تھا ان کا منصوبہ، اندھیرا ہوتے ہی ہر قبیلے کا جوان ایک جگہ جمع ہو جانا ہے، اپنی تلوار لے کر آنا ہے اور محمد عربی کے گھر کو گھیر لینا ہے اور رات میں کسی وقت گھر کے اندر گھس کر قتل کر دینا ہے۔ یہ ان کا منصوبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر حضور کو اطلاع دے دی، اور اللہ نے حکم فرما دیا کہ نبی کو آج رات ہی ہجرت کے لیے نکل جانا ہے، مدینہ جانا ہے۔ دوپہر کے وقت حضور نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لائے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ حضور نے قبول فرما لیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اندازہ تھا کہ حضور ہجرت فرمائیں گے، اس لیے وہ پہلے ہی 2 اونٹنیاں خرید کر ان کو بہت اچھی طرح چارہ کھلاتے تھے کہ تندرست ہو جائیں، اس پر مجھ کو اور نبی کو مدینہ منورہ تک جانا ہے، پہلے ہی انہوں نے خرید کر رکھا تھا۔ حضور نے ان کی قیمت دے دی اور منصوبہ بن گیا کہ رات میں نکلنا ہے مدینہ منورہ جانے کے لیے۔ سب کچھ حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتا دیا، اور عبداللہ بن اریقط نامی ایک شخص کو بھی لے لیا گیا جو راستے بتانے کا ماہر تھا۔ اب دیکھیے رات ہوئی، ادھر کافر اپنا منصوبہ پورا کرنے کے لیے جمع ہیں، اور ادھر نبی ہجرت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی گھر کے اندر موجود ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، اور باہر تمام قریش کے قبیلوں کے نوجوان تلوار لے کر کھڑے ہیں۔ بس ان کا منصوبہ ہے کسی وقت اندر جانا ہے، محمد عربی کو قتل کر دینا ہے۔ اب حضور نے حضرت علی سے فرمایا اندر کہ یہ میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، یہ لے لو،
میرے بستر پر آرام کرو، میں مدینہ منورہ کے لیے نکل رہا ہوں، صبح میں اٹھنے کے بعد یہ امانتیں فلاں فلاں کو دینا اور تم بھی مدینے آ جانا۔ اب دیکھیے اتنے دشمن تھے وہ مسلمانوں کے اور حضور کے، مگر امانتیں لا کر حضور کے پاس ہی رکھتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ سچے انسان ہیں، امانت دار انسان ہیں۔ تکلیفیں دیتے تھے مگر امانت لا کر۔ کتنی سچائی تھی ہمارے نبی کے پاس، کتنی سچائی تھی اس وقت مسلمانوں کے پاس کہ مشرکین مکہ ان کو ستاتے تھے، مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، مگر اس کے باوجود ان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ سچے ہیں، یہ لوگ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ لوگ کسی کے ساتھ دغا بازی نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کو ستاتے تھے مگر اپنی کوئی چیز اگر محفوظ رکھنا ہے تو لا کر مسلمانوں کے پاس ہی رکھتے تھے۔ یہ اس زمانے کے مسلمان تھے جو دشمنوں کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے تھے، دشمن بھی مانتے تھے ان کی ایمانداری کو۔ اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیسا امتحان تھا اس وقت کہ باہر لوگ قتل کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور حضور حضرت علی سے فرما رہے میرے بستر پر تم سو جاؤ۔ اچھا آپ سوچئے کہ آپ کے کوئی دوست ہیں، آپ کو معلوم ہے ان کو مارنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، اس وقت تو آپ ان کے بستر پر تو کیا ان کے گھر میں بھی رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ وہ مارنے کے لیے آئیں گے، مجھ کو مار دیں گے۔ لیکن یہ کون ہیں؟ یہ صحابہ ہیں، یہ چاہتے ہی تھے کہ ہماری جان جائے پرواہ نہیں، نبی کی جان کو کوئی خطرہ نہ پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب حضور نے کہا میرے بستر پر آرام کرو، ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کو یہ یقین ہو گیا کہ نبی نے فرما دیا کہ آرام کرو اور پھر امانتیں واپس کر کے مدینہ آؤ، تو ان کو یہ معلوم ہو گیا، اسی وقت اشارہ مل گیا کہ بہرحال میری موت ابھی نہیں ہے، میں یہاں سو بھی جاؤں کافر مجھ کو نہیں ماریں گے، مجھ کو اٹھنا ہے صبح میں، امانتیں واپس کرنا ہے اور مدینے کو جانا ہے۔ یہ ان کو یقین ہو گیا تھا۔ اب حضور کو نکلنا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، حضور گھر کے اندر ہیں اور باہر کافر کھڑے ہیں، اب حضور کو نکلنا ہے۔ حضور باہر تشریف لائے اور سورہ یاسین شریف کی کچھ آیتیں پڑھ کر ان کافروں کے اوپر آپ نے مٹی پھینک دی، ان کے سامنے سے ہی حضور نکل گئے مگر حضور ان کو نظر نہیں آئے۔ جب حضور چلے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف، تب کسی نے آ کر کہا تم لوگ یہاں کیا گھیرا ڈال کے ٹھہرے ہو، محمد عربی تو کب کے چلے گئے۔ پریشان ہو گئے وہ لوگ، گھر کے اندر گھس کر انہوں نے دیکھا تو بستر پہ حضرت علی تھے۔ انہوں نے جا کر چادر وغیرہ ہٹائی، دیکھیں کہ تو علی ہے، محمد عربی نہیں ہے، تو وہاں سے پھر بھاگے کہ گئے کہاں۔ جلدی جلدی انہوں نے چاروں طرف لوگوں کو بھیجا اور اعلان کر دیا انہوں نے کہ جو محمد عربی کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ 100 اونٹ معمولی بات نہیں ہے، ایک اونٹ کی بہت اہمیت تھی اس وقت۔ ایک اونٹ کسی کے پاس ہو تو اس کے پاس ایک سواری ہے، یوں سمجھیے کہ جیسے آج کسی کے پاس کار ہو اگر، تو کار کی کتنی ویلو ہے آج، وہ زمانے میں اونٹ سمجھ لیجئے، کیا کیا نہیں کر سکتے اس سے، کتنی بھی دور سفر کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، سامان لاد کے جا سکتے ہیں، پانی کھینچنے کا کام لے سکتے ہیں، بہت کچھ کام لے سکتے ہیں، بہت بڑی دولت تھی اونٹ اس وقت۔ 1 2 10 نہیں، 100 اونٹ کے انعام کا اعلان تھا اس وقت۔ مشرکین مکہ نے کہا تھا جو بھی شخص محمد عربی کو گرفتار کر کے لائے اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اب ادھر حضور نے کیا کیا وہ بھی سن لیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور مکہ مکرمہ کے باہر غار ثور تک پہنچے۔ منصوبہ ایسا تھا کہ غار ثور میں 3 دن تک رکنا تھا، اس کے بعد آگے کا سفر کرنا تھا۔ تو غار ثور میں 3 دن تک رکنا تھا۔ اب جب غار ثور کے پاس پہنچے تو اس غار میں اندر کئی سوراخ تھے۔ اب وہ پہاڑ ہے، وہاں پر ریتیلی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، پہاڑ ہے،
درخت ہیں. اب وہاں سانپ بچھو پتہ نہیں کیا کیا رہیں گے. اب وہ غار ہے، اس میں سوراخ ہیں، کس سوراخ میں بچھو بیٹھا ہے، کس سوراخ میں سانپ ہے، کیا معلوم. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور سے فرمایا کہ آپ باہر تشریف رکھیں، میں اندر جاؤں گا، وہاں جتنے سوراخ ہیں اس کو بند کروں گا، اس کے بعد آپ کو اندر بلاؤں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے. اندر جانے کے بعد آپ نے جتنے سوراخ تھے اسے اپنے کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کو آپ نے بند کر دیا. کپڑا ختم ہو گیا مگر ایک سوراخ باقی تھا. اب کیا کریں؟ اپنی ایڑی سے آپ نے اس سوراخ کو بند کر دیا، وہیں پر بیٹھ گئے اور حضور کو اندر بلائے. اب اتفاق دیکھیے کہ اسی سوراخ میں ایک سانپ تھا. حضور اندر تشریف لائے. اب حضور آرام فرما رہے ہیں. اب ادھر اس سانپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈس لیا. بے قرار ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ کیا ہوا، تو آپ نے فرما دیا ایسی ایسی بات ہے. تو حضور نے اس مقام پر اپنا لعاب دہن مبارک، تھوک مبارک لگایا، ان کو شفا حاصل ہو گئی. دیکھیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ کرام کتنی محبت فرماتے تھے حضور سے کہ اپنے اوپر تکلیفوں کو لے لیتے تھے مگر حضور تک تکلیف کو پہنچنے نہیں دینا چاہتے تھے. 3 دن تک غار ثور میں رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ دن کے وقت آتے تھے اور اطلاع دیتے تھے کہ مکہ میں کیا چل رہا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام اپنی بکریاں لے کر آتے تھے، پھر وہ بکریوں کا دودھ وہاں پیش کیا جاتا تھا، آپ حضرات نوش فرماتے تھے. 3 دن ہوا. اب یہ 3 دن تک مکہ کے لوگ پریشان رہے. ادھر جا کر ڈھونڈتے تھے، ادھر جا کر ڈھونڈتے تھے، آخر گئے کہاں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. ایسا ہوا کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جس غار میں حضور اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے وہاں تک پہنچ گئے. اب دیکھیے اللہ کی قدرت کہ اللہ کے حکم سے وہاں پر ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا اور ایک کبوتری نے انڈے دے دیے. جب کافر وہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ غار ہے، اس میں ہو سکتے ہیں لوگ، مگر یہاں مکڑی نے جالا بن دیا ہے اور کبوتری نے انڈے دے دیے، یہاں کوئی انسان نہیں ہو سکتا. کوئی انسان ہوتا تو یہ مکڑی جالا نہیں بنتی اور یہ کبوتری انڈے نہیں دیتی. انسان ہوتا تو یہ لوگ یہاں نہیں ہوتے. تو جب وہ لوگ وہاں غار ثور کے پاس تھے تو غار ذرا نیچے ہے اور راستہ تھوڑا اوپر ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشرکین کے پیر نظر آ رہے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر یہ مشرکین اپنے پیروں کی طرف نظر کریں گے تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے. حضور نے ان سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. آپ نے تسلی دی. مشرکین نے دیکھا کہ یہاں نہیں ہو سکتے، چلے گئے. بہرحال مکہ مکرمہ کے چاروں طرف انہوں نے 3 دن تک ڈھونڈا، ڈھونڈ کر بیزار ہو گئے. انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ حضور گئے کہاں. کہیں نہیں گئے تھے، وہیں غار ثور میں تھے. اب ڈھونڈ کر جب وہ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، اعلان انہوں نے کیا تھا کہ جو بھی لائیں گے 100 اونٹ دیں گے. اب گھروں میں بیزار ہو کر بیٹھ گئے. 3 دن کے بعد اب جب سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تب ہمارے نبی غار ثور سے مدینہ جانے کے لیے نکلے. دیکھیے دنیا کے جتنے عقل مند لوگ دنیا میں ہیں ان سب کی عقل کو ایک جگہ رکھا جائے تو وہ ہمارے نبی کی عقل کے کروڑویں حصے تک نہیں پہنچ سکتی. دنیا کتنا بھی دماغ لگائے ان کی سوچ نبی کی سوچ تک نہیں پہنچ سکتی. یہ لوگ ڈھونڈ کر بیزار ہو گئے. 3 دن تک نبی وہیں تشریف فرما رہے. پھر وہاں سے نکلے مدینہ منورہ کے لیے. اب جب نکلے تھوڑی دور کے بعد کیا ہوا، ایک خاتون تھیں، ان کا مکان تھا وہاں پر، ان کی بکریاں بھی تھی. اس خاتون کا نام معبد تھا. جب حضور وہاں سے گزرے تو ان سے حضور نے کہا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے ان کے پاس ہے. حضور نے ان سے پوچھ لیا. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. تو حضور نے دیکھا کہ کونے میں ایک بکری کھڑی ہے، بہت دبلی ہے، بہت لاغر ہے، کمزور ہے. حضور نے کہا کہ وہ بکری دے دو، اس کا دودھ ہم لوگ نکال لیں گے. حضور نے کہا کہ وہ دودھ دینے کے قابل ہی نہیں ہے. حضور نے کہا اسے لاؤ. وہ بکری کو لایا گیا. بالکل کمزور دبلی تھی، اس کے تھنوں میں کچھ دودھ نہیں تھا، سوکھے ہوئے تھے اس کے تھن. ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ اس پر پھیرا، فوراً ان تھنوں کے اندر دودھ آ گیا اور اس کو نکال لیا گیا اور سب لوگوں نے پی لیا.
نبی کا یہ معجزہ تھا. جیسے ہی انہوں نے نبی کا یہ معجزہ دیکھا مسلمان ہو گئے. اب یہ بکری جس کے تھنوں کو حضور نے اپنا دست مبارک لگا دیا تھا، دودھ آ گیا تھا، یہ کب تک دودھ دیتی رہی؟ جب نبی نے ہاتھ لگایا اس کے بعد سے 18 سال تک دودھ دیتی رہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بارشیں ہونا بند ہو گئی تھی ایک مرتبہ، اور بالکل کہیں ہریالی نہیں تھی، بکریوں کو چرنے کے لیے چارہ ہی نہیں تھا. اس وقت بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا. اس زمانے میں بھی یہ بکری جس پر ہمارے نبی نے ہاتھ پھیرا تھا وہ دودھ دیتی تھی.